بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے میرا احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا انتظام انصرام فرمایا. آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے کہ سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات. علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین. ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائهم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صلوات پڑھیے گا.
میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین نظام، خالق کائنات کی ہماری بانیان اعضا کی صف اعضا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات میں ٹھہرائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا پیغام آپ کے سامنے آج کی مجلس کے حوالے سے تلاوت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اللہ نے خطاب فرمایا ہے یہ ہر انسان سے نہیں اور نہ ہر مسلمان سے، بلکہ اللہ کے مخاطب اس خطاب میں فقط صاحبان ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان رکھتے ہو، ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو مومن ہو، اے صاحبان ایمان، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یا اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ توجہ ہے، محبت فرمائیں تھوڑی سی، تاکہ بات آپ کے لیے اور میرے لیے آسان ہو جائے۔ دیکھیے، اگرچہ خطاب یہاں صاحبان ایمان کو ہے، لیکن چند چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ بڑی ضروری ہے۔ ایک تو اللہ نے مومنوں سے کہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر کوئی مولانا یہ کہہ دیتا تو شاید آپ سر کو لیتے کہ مولانا ایک طرف ہمیں مومن بھی کہہ رہے ہو اور دوسری طرف کہہ رہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ مومن کیسے ہے جو ابھی اسلام میں ہی نہیں آیا؟ اور جو ہے ایک طرف اللہ کو ہے نا اس بات جی۔ لیکن کبھی خطاب ہوتا ہے، بزرگ یا بڑا کہہ دیتا ہے، بندہ بندے بھی کہہ دیتا، تو کیا وہ بندہ نہیں ہوتا ہے؟ بندہ ہی ہوتا ہے نا، بندے کو کہتا ہے بندہ بڑا، بندے کا پتر بن، پہلے کس کا پتر ہے؟ بندے کا ہی کہا جا رہا ہے بندے کا پتر بن ہے۔ استاد کہہ دیتا ہے، باپ بیٹے کو کہہ دیتا ہے بندے کا پتر بن، کیا وہ اس کا بیٹا ہے اپنے آپ کو؟ تو یہ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جو متنبع کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ جو کمزوری تم میں پائی جا رہی ہے۔ بڑی محبت فرمائی، جو کمزوری، چلو میں آپ کے احترام میں یہ نہیں کہتا کہ نقص پایا جا رہا ہے، چلو کمزوری، نقص سے شاید جو صاحب آپ ناراض ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں مولانا آئے اور انہوں نے کہا کہ نقص پایا جاتا ہے، نقص نہیں پایا جاتا، چلو نہیں کہتے، کمزوری تو ہے نا۔ اگر کمزوری نہ ہوتی تو اللہ صاحبان ایمان سے نہ کہتا کہ اسلام میں داخل ہو۔ بڑی مہربانی۔ کمزوری جس طرح اس بیٹے میں کمزوری ہے کہ باپ اسے کہہ رہا ہے اوے بندہ بن، بندہ تو ہے لیکن کوئی کمزوری کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس چیز کو، اس عادت کو چھوڑ، وہ کمزوری کی کو نکال۔ صاحبان ایمان سے اسی لیے یہ کائن الذین آمنوا آمنو، اب ایک اور مقام میں کہا اے صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ۔ یہ ایک اور آیت ہے، کیا کہا جائے گا کہ آپ مومن کہہ رہے ہیں اور پھر انہیں کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ، تو اگر ایمان نہیں لائے تو مومن کیسے؟ اس کا مطلب ہے مومن، لیکن ابھی کوئی کمزوریاں ضرور ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے، محبت فرمائیے کہ یہ یاد رکھیے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور دنیا سے جاتے اس وقت تک جب تک چلے نہیں جاتا
یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل ہو گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں آسانی سے بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے. اگر یہ بات ہوتی کہ انسان چلو 10 سال بعد 20 سال بعد 30 سال بعد مکمل ہو جاتا تو پھر کبھی بھی نہ کہتا اور اسے نہ کہا جاتا کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک ہدایت لیتے تھے. اور یہ انسان کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں 80 سال کا ہو کر بھی بار بار یہ کہے اللہ سیدھے راستے پہ قائم فرما، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھا راستہ دکھا. یہ 80 سال کا بندہ ابھی تک سیدھا نہیں ہوتا پھر کب سیدھا ہونا ہے؟ توجہ ہے لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کبھی آپ کو اپنے آپ کو پورا نہ سمجھے. ہمارے یہاں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم 2 آیتیں یاد کر لیتے ہیں، 4 فرمان یاد کر لیتے ہیں، 2 حدیثیں یاد کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم علم کلی کے ماہر ہیں. حالانکہ علم ایک ایسی شے ہے جو من المہد الی اللہ، پیغمبر اکرم سے اللہ نے کہا کہ مانگ. توجہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے وہ پیغمبر کیا مانگے جس کے لیے کائنات بنائی ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بناتا. ساری کائنات تو اس کے لیے بنائی ہے. پڑھے لکھے لوگ محبت فرمائیے گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مانگ. اب انکار کر سکتا ہے کہ نہیں مانگ؟ یہ کہ اللہ سب کچھ ہے لیکن اللہ کا حکم ہے مانگ. تو اب ذرا رسول کی طرف دیکھیے کہ مانگا کیا؟ مصلی عبادت بچھایا، ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور کہا رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں. اچھا مجھے بتائیے الیاذ باللہ، نقل کفر روایت فرض محال نہیں ہوتا. کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ میرے نبی کے لیے سب کچھ تو میں نے بنایا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، پھر کیوں کہہ رہا ہے مانگ؟ اور کیا آپ کہیں گے کہ نبی کے پاس علم تھوڑا تھا؟ چلو اگر اللہ نے کہہ دیا تھا نبی میں مانگ رہا ہے رب زدنی علما، تو اس کا معنی یہ ہے کہ چاہے نبی ہے چاہے رسول ہے، اگر امکان نہ ہوتا اللہ کہتا نہ اور نبی مانگتا نہ. اگر یہ ممکن نہ ہوتا پیغمبر میں کے علم میں اضافہ ہونا، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا کہ پیغمبر اپنے علم میں اضافہ کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا، تو نہ اللہ حکم دیتا نہ پیغمبر مانتا. اللہ نے حکم دے کر بتایا، چاہے لباس نبوت میں بھیجا ہے چاہے لباس رسالت میں بھیجا ہے، ابھی بھی اسے علم کی ضرورت ہے. اور نبی نے مانگ کے بتایا کہ کبھی نہ سمجھنا مجھے بھی علم کی ضرورت ہے. رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو نبی تو کہے تو میرے علم میں اضافہ. میں 4 آیتیں پڑھنے کے بعد کہوں کہ نہیں صاحب میں قرآن پہ بھی ماہر ہوں، حدیث پہ بھی ماہر ہوں، اور آپ میں چاہے قرآن پہ ہاتھ صاف کرو چاہے حدیث پہ ہاتھ صاف کرو. توجہ ہے کہ نہیں؟ غور فرمائے. علامہ باقر صدر تھے، آیت اللہ مجتہد تھے ہمارے شہید باقر صدر، بہت بڑے مشہور. تو آغا ذیشان حیدر جوادی ان کے مترجم تھے. ایک دفعہ کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ذیشان جوادی صاحب نے قبلہ باقر صدر سے کہا کہ پاکستان میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے قرآن پہ نقد و نظر کے حوالے سے کتاب لکھی ہے. توجہ ہے؟ تو آقا نے کہا کہ بھئی وہ کتاب منگواؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کو، کیا قرآن میں نظر آیا ہے. تو کافی عرصہ گزر گیا، کہا 2-3 دفعہ صاحب نے یاد دلایا. بہرحال میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں، یاد دلایا. تو بہرحال وہ کتاب منگوا لی گئی، ظاہرہ اردو میں تھی. آپ نے کہا پڑھ کے سناؤ، عربی میں ترجمہ کیا. ذیشان حیدر جوادی 2-3 صفحے سنے. راز صاحب نے کہا اسے بند کر دو، میری طرف سے ایک جواب لکھو. اور انہیں لکھو کہ حضرت یہ قرآن پنجابی میں نہیں آیا. آج کا بندہ عدالت کی زبان اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک عدالتی
معاملات کو جانتا نہ ہو۔ ایک وکیل سمجھتا ہے عدالت کی زبان کیا ہے، سمجھتا ہی نہیں۔ ڈاکٹر کی زبان عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، وہی سمجھے گا جو ڈاکٹری پڑھے گا۔ تو اللہ کا کلام ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور اس کو ہم سب لگے ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اگر اپنی مرضی سے ہی قرآن پہ ہاتھ صاف کرنا تھا تو اللہ کو کیا ضرورت تھی قرآن سے پہلے رسول کو بھیجنے۔ اللہ تو اتنا محتاط تھا کہ اس نے قرآن کو سوائے رسول کے سینے کے اور کسی جگہ اتارا ہی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے قرآن کسی اور جگہ نہیں اترا۔ تو قرآن بھی علم ہے جو رسول کے دل پر اتارا گیا، قلب پر اتارا گیا، اس کے باوجود رسول کہے رب زدنی علما۔ ذرا محبت فرمائیے، اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ علم اتنا ضروری ہے اور علم مکمل نہیں ہوتا۔ من المہد الی اللہ، آپ کی زندگی کا سفر ختم ہو سکتا ہے، علم ختم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام مدینہ میں جہاں آپ بیٹھ کے درس دیتے تھے اور 4 سے 5 ہزار لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے سامنے ادب طے کرتے تھے، اب میں اس پہ تو نہیں جا سکتا، بس آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ 4-5 ہزار لوگوں کا ایک وقت آپ کے درس میں شریک ہونا اور بڑے بڑے مغز نکلے ہیں آپ کے شاگردوں سے۔ تو وہاں پیچھے جیسے یہ اینافلیکس آپ نے لگائی ہوئی ہے، پیچھے میرے مولا نے آپ کے چھٹے امام نے اپنے جد کا شعر بڑے جعلی حروف سے لکھوا رکھا تھا۔ آج بھی وہ دیوان امیر المومنین میں محبت فرمائیے موجود ہے، اور وہ شعر کیا تھا؟ لیس الیتیم قد مات والدہ۔ جب امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیے یتیم کسے کہتے ہیں، کیا جس کے ماں باپ نہ رہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ نہ رہے، بل الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے۔ جو فرما رہے ہیں علم اور ادب دونوں چیزیں، یہ مولا کائنات نے فرمایا۔ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، محبت فرمائیں۔ ایک اور مقام پہ کسی نے امام سے کہا مولا اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ جو کچھ ہے وہ آپ کے دشمنوں کے پاس، مال ان کے پاس، مقام ان کے پاس، جاؤ حشمت جو ہے حشمت ان کے پاس، دولت ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، کرسی ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، سلطان ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ذرا سر اٹھائیے۔ میرے مولا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سن اللہ نے ہمیں کیا دیا اور ہمارے دشمنوں کے پاس جو کچھ ہے تو کہہ رہا ہے۔ تو میرے مولا نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، رضینا فی قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، اس تقسیم پر راضی ہیں۔ رضینا فی قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، جس نے ہمیں علم دیا اور ہمارے دشمنوں کو مال دیا۔ محبت فرمائے میرے مولا نے کیا کہا؟ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ جس نے ہمیں علم دیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو مال دیا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ اب میں تھوڑا سا پلٹنا چاہ رہا ہوں اور جان بوجھ کے پلٹنا چاہ رہا ہوں، اگر ناراض نہ ہو۔ عجیب نہیں ہے؟ جس قوم کا ایمان یہ کہے اس قوم کی حالت اگر وہ علم کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے۔ غور فرمانا ہے، اب خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے پتہ ہے کہ جب یہ موضوع شروع کیا جاتا تو پھر سر جلدی سے جھک جاتے ہیں۔ جس دیکھیے آپ اس امیر المومنین کو ماننے والے ہیں جو باب مدینہ العلم ہے کیا نہیں؟ رسول اسلام نے یہ ارشاد فرمایا نا انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ایسے نہیں تھا کوئی مارکیٹ سے لا کے دروازہ لگا دیا گیا اور آپ اسے دروازے کو سمجھ لیں۔ اور یاد رکھیے جو کچھ شہر میں آتا ہے یا شہر سے جاتا ہے وہ دروازے سے ہی آتا ہے اور دروازے سے ہی جاتا ہے، اور یہ دروازہ ایسے نہیں بن گئے کہ
تربیت کے ساتھ بنے تھے، اور یہ تربیت رسول اسلام نے فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا آپ نے رسول سے کیسے تربیت پائی، آپ رسول کے ساتھ کیسے رہے، آپ نے رسول کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، تو میرے مولا نے یہی فرمایا میں پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہا۔ جو ہے کہ نہیں محبت فرما رہے، جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی، آپ جانتے ہیں اگر کسی نے دیکھا ہو، یقیناً بعض افراد ہوگا نوجوان یا بچے تو نہیں لیکن بعض نے بزرگوں نے دیکھا ہوگا اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے الگ نہیں ہوتا، وہی اس کی کھیل ہے، وہی اس کا تماشا ہے، وہی اس کی ساری سیرگاہ ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اسی کے ٹانگوں کے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں میں اس طریقے سے رسول کے ساتھ رہا، مجھے رسول کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، مجھے رسول کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، میں نے اس طریقے سے رسول سے تربیت پائی ہے۔ اگر علی رسول سے تربیت پائے اور علی والا کہے کہ مجھے تربیت کی ضرورت ہی نہیں، مجھے ہدایت کی ضرورت ہی نہیں، تو پھر حال کیا ہوگا؟ حال یہی ہوگا جو اس وقت آپ کا ہو رہا ہے۔ حقیقت میرے دوستو یہ ہے تو میں آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں، محبت فرمائیے گا، میں بات کو خاص موڑ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ حقیقت عمر یہی ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں جذبات کے انداز سے نہیں کہہ رہا، میں ایسے نہیں کہ آپ کو بھلانے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، حقیقت یہی ہے۔ اسلام کی حقیقی تفسیر کا نام، تصویر کا نام تشیع ہے۔ اسلام کی صحیح تصویر کا نام، اگر اسلام کی حقیقی تفسیر اگر کہا جائے تو وہ تشیع ہے۔ جو حقیقی تصویر ہے، جو حقیقی تفسیر ہے، جو نورانی چہرہ ہے اسلام کا، اس چہرے کو کس نے داغ دیا؟ ناراض تو نہیں ہوگا؟ دشمن تو لگا ہوا ہے، دشمن تو آپ کو کافر بھی کہہ رہا ہے، دشمن تو آپ کو مشرک کہہ رہا ہے، دشمن کہہ رہا ہے یہ مشرک ہے، دشمن کہہ رہا ہے یہ کافر ہے۔ حالانکہ میں کہا کرتا ہوں بھائی اگر ہم پہ مشرک کے فتویٰ دیتے ہو، تمہارے تو اب فیکٹریاں شروع، ہمارے ہاں یہ عادت ہی نہیں ہے، ہم اسلام میں لانا جانتے ہیں، اسلام سے خارج کرنا جانتے نہیں ہیں۔ ہماری کوشش ہے لوگوں کو اسلام میں لائیں، نہ کہ مسلمانوں کو اسلام سے خارج کریں۔ ہمارے ہاں کبھی کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہے، ہمارے ہاں فتویٰ ایسا نہیں ہوتا کہ فلانا کافر فلانا مشرک، لیکن کم از کم انصاف تو کر، کم از کم عدل تو کر، دیکھ اپنے مذہب کو بھی رکھ اور تشیع کو بھی رکھ، حنبلی ہے تو حنبلی فقہ کو لے آ، حنفی ہے تو حنفی آ جا، مالکی ہے تو مالکی آ جا، شافعی ہے تو شافعی آ جا، جس فقہ سے تعلق رکھتا ہے، جس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، جس اسلامی مکتب سے تعلق رکھتا ہے، تشیع کو بھی رکھ، اپنے عقیدے کو بھی رکھ، اپنا عقیدہ توحید بھی رکھ، تشیع کا عقیدہ توحید بھی رکھ، اپنا عقیدہ نبوت بھی رکھ، تشیع کا عقیدہ نبوت بھی رکھ، اپنا عقیدہ رسالت بھی رکھ، تشیع کا عقیدہ رسالت بھی رکھ، اور اپنا عقیدہ قیامت رکھ، اپنے تشیع کا عقیدہ قیامت رکھ، اپنا عقیدہ معاد رکھ، اور تشیع کا عقیدہ معاد رکھ، اپنا عقیدہ حشر نشر رکھ، اور تشیع کا عقیدہ حشر نشر رکھ، اپنا عقیدہ میزان اعمال دے، اور تشیع کا عقیدہ میزان اعمال دے، اپنا عقیدہ قبر کے معاملات کو دے، اور تشیع کا عقیدہ قبر کے معاملات کو دے، تجھے پتہ چلے گا کہ تشیع ہے کیا اور اسلام ہے کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر بہت سی باتیں دی، اشارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو آج فتوے دیے جا رہے ہیں اور یہ جو آج کہا جا رہا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ مشرک ہیں، کس بنیاد پر کافر ہیں، کس بنیاد پر مشرک ہیں؟ آیا ان کا شرک آپ کو نظر کہاں سے آیا ہے؟ بھئی شرک بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، شرک کی بنیادی قسم میں کہہ رہا ہوں، یا شرک فی ذات ہوتا ہے، یا شرک فی صفات ہوتا ہے، یا شرک گھبراہٹ نہیں ہے، یا شرک فی الافعال ہوتا ہے، ذات یعنی ذات کے مقابل ذات کو کھڑا کرنا، صفات اس کی صفات کے مقابل کسی کی صفات کو مانا،
افعال اس کے کاموں کے مقابل کسی کے کاموں کو لے آئیں کہ جو وہ کام کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ بتا تو صحیح، تشیع نے اللہ کے مقابل کس کو اللہ مانا؟ تشیع کا عقیدہ توحید دیکھیے، میں واضح کہنا چاہتا ہوں، ایک مسلمان غلط نکل آیا ہے تو آپ اسلام کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اسلام اور مسلمان میں فرق ہے۔ مسلمان اچھا بھی ہو سکتا ہے، مسلمان برا بھی ہو سکتا ہے۔ شیعہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، شیعہ برا بھی ہو سکتا ہے، شیعہ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، شیعہ ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے، شیعہ عالم بھی ہو سکتا ہے، شیعہ جاہل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آج یہی روش جو دشمنان اسلام نے اپنائی وہی آپ اپنا لیں۔ وہ کہتے ہیں جناب اسلام ٹیرورسٹ مذہب ہے، اسلام دہشت گرد مذہب ہے، اس لیے کہ انہوں نے دہشت گرد مسلمانوں کو دیکھا، انہوں نے ٹیرورسٹ مسلمانوں کو دیکھا اور اسلام پر فتویٰ لگا دیا کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، اسلام ٹیرورسٹ مذہب ہے۔ اسلام کو پڑھ کے بتا کہ اسلام دہشت گرد ہے یا نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے شیعت کو نہیں پڑھا، بعض چند جاہل شیعوں کو دیکھ لیا، نہیں غور فرمایا اور فتویٰ لگا دیا شیعہ کافر ہے، شیعہ مشرک ہے۔ شیعہ یاد رکھو، شیعوں نے اللہ کے مقابل کسی کو اللہ نہیں مانا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے نا، آپ کہہ دیتے ہیں شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں، کون سا شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں؟ ہم تو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اپنی اذان میں، اپنی اقامت میں، اپنے کلمے میں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فخر۔ کیا ہماری اذان کا حصہ ہے یا نہیں؟ ہماری اقامت کا حصہ ہے یا نہیں؟ ہمارے کلمے کا حصہ ہے یا نہیں؟ ہم نے یہ اذانیں گھڑوں میں دی ہیں؟ بڑی مہربانی محبت فرمائیے، ہم یہ اذانیں گھڑوں میں تو نہیں دے رہے، اسپیکروں پہ دے رہے ہیں۔ ہماری اذان ہم علی ولی اللہ، یہ لفظ کیا ہے؟ علی اللہ کا ولی ہے، وصی رسول اللہ رسول کا وصی ہے، خلیفۃ بلا فضل یہ خلیفہ بلا فضل ہے۔ ہمارے پہلے لفظ نے بتا دیا علی اللہ نہیں، اللہ کا ولی ہے۔ رسول اللہ یا رسول اللہ، کسی شیعہ سے اذان سن لے، کسی شیعہ سے اقامت سن لے، کسی شیعہ سے کلمہ سن لے، اور اگر سننا نہیں چاہتا چلو جب کوئی شیعہ مر جائے تو اس کی قبر پہ آ کے ذرا تلقین کو سن لے۔ ہم تو قبر میں بھی بتاتے ہیں وہ اللہ ہے، یہ نبی ہے، یہ قرآن ہے اور یہ علی ولی ہے۔ تو جو قبر کے اندر بھی علی کو اللہ نہ کہے وہ قبر سے باہر علی کو اللہ کیسے کہے؟ ہمارے یہاں تو قبر میں تعلیم دی جاتی ہے، جاؤ یہ تمہارے ہاں نہیں ہے ہمارے ہاں ہے۔ ہم جب اپنے مرنے والے کو قبر میں اتارتے ہیں تو اسے تعلیم بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تجھ سے سوال کیا جائے کون تیرا رب ہے تو بتانا رب اللہ ہے۔ کون تیرا نبی ہے بتانا محمد نبی، محمد نبی، القرآن کتابی، کعبہ تو قبلہ دی، علی الامامی، حسن الامامی۔ ہم 12 ائمہ کا نام لے کے لفظ امامی امامی لگاتے ہیں، ہم امام کہتے ہیں اللہ نہیں کہتے۔ اللہ کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس کے 11 بیٹے ہیں اور باپ ابو طالب۔ اس کا مطلب ہے ہم علی کو اللہ کہہ کے اللہ سے بھی جائیں، علی سے بھی جائیں، اور فقط علی سے نہیں اس کے 11 بیٹوں سے بھی جائیں۔ اگر علی کو اللہ مان لے تو اس کا مطلب ہے ہم نے 12 کو نہیں ماننا۔ تو تشیع کو مذہب ہی 12 پر ہے، نہیں اور فرمایا توجہ ہے یا نہیں؟ تشیع کا مذہب 12 پر ہے نا۔ آپ اپنے آپ کو
کیا کہتے شیعہ اثنا عشری. جب قائد اعظم سے پوچھا گیا عدالت میں تو آج بھی ان کے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی بھی موجود ہے. تو انہوں نے کہا میں شیعہ ہوں. انہوں نے کہا کون سے شیعہ؟ تو جج بھی جانتا تھا کئی قسم کے شیعہ ہیں. کون سے شیعہ؟ تو قائد اعظم نے کہا میں شیعہ اثنا عشری. اور ہم سے پوچھو ہم شیعہ اثنا عشری ہیں. تو نے کسی اور شیعہ کو دیکھا ہوگا وہ کسی اور کا شیعہ ہوگا. 12 اماموں کا شیعہ نہیں. جو 12 اماموں کا شیعہ ہے وہ اللہ کو رب مانتا ہے, محمد کو نبی جانتا ہے, علی کو ولی مانتا ہے. علامت عالم جوہری تھے نا, خدا غنی کے رحمت کرے, کروٹ کروٹ جنت دے. بڑے ہمارے خطیب تھے. بہرحال موت برحق کا جانا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک جملہ اپنی تقریر میں کہا. وہ کہتے ہیں مجھے نصیری پسند نہیں, میں نصیریوں کو پسند ہے. سنے کہ جملہ کہتے ہیں میں نصیریوں کو پسند نہیں کرتا. پھر خود جواب دیتے کیوں نہیں پسند کرتا؟ اس لیے پسند نہیں کرتا وہ میرے علی کے رب کو رب نہیں مانتا. میں نصیریوں کو پسند نہیں کرتا, وہ میرے علی کے رب کو رب نہیں مانتے. یہ قوم اتنی کو جاہل ہے کہ علی کو رب کہے. یہ علی کے رب کو رب مانتی. اگر ہم کہیں علی رب ہے تو پھر یہ کیسے ثابت کریں گے؟ وہ جو سبحان ربی الاعلیٰ وہاں پہ حمد ہی پڑھ جائے, وہ جو سبحان ربی العظیم وہاں پہ ہی پڑھ رہا ہے, وہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, وہ جو روزے رکھ رہا ہے, وہ جو حج علی کر رہا ہے, وہ جو علی زکاتیں دے رہا ہے, یہ پھر ساری عبادتیں کس کی؟ عبادت رب کی ہوتی ہے. رب عبادت نہیں کرتا, معبود کی عبادت ہوتی ہے. معبود عبادت نہیں کرتا. عبادت کرنے والا عابد ہے. کیا کہو گے علی عابد ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کوئی شیعہ ہو اور کہے علی عابد نہیں ہے. بلکہ اگر علی کا بیٹا زین العابدین ہے تو پھر علی تو آگے ہوں گے نا. علی کا مقام تو اس سے بھی آگے ہوگا. اگر علی کا بیٹا سید الساجدین ہو, نہیں غور فرمایا, تو پھر یہ کیسے کوئی بے وقوفی ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی اور شیعہ ہوگا بھائی, وہ علی کا شیعہ نہیں. شیعہ بڑے امیر شام کے بھی شیعہ. شیعہ تو ایک نسبت ہے اور عجیب بات ہے, نسبتوں کا تو انکار کر دیتا ہے اور اپنی نسبت بھی جوڑتا رہتا ہے. شیعہ ایک نسبت ہے. ذرا دیکھ صحیح کسی شیعہ سے اگر سننے کے بعد تو اس سے پوچھنا تیری نسبت کس کی طرف ہے. اگر علی کی طرف ہے تو مجھے جملے نہیں کہے گا. شیعہ نے علی کا یہ حال نہیں ہے جو تو بیان کر رہا ہے. تشیع کے اندر شرک نہیں ہے. نہ ہم نے اللہ کے گھبرا تو نہیں کہے, نہ ہم نے اللہ کے مقابل کسی کو اللہ مانا. علم یہی ہے نا, اس کی آگاہی دیتے جائیے, مگر تک ہمیں لینا ہے نہ اس کی ذات کے مقابل. اور پھر علی تو وہ علی ہے جو جھوٹے خدا کو کاٹتا ہے, نہیں کاٹتا. کعبے کی تطہیر کس نے کی تھی؟ کعبہ صاف کس نے کیا تھا؟ بلکہ جو جھوٹے دعوے دار تھے جنہوں نے اپنے اپنے خدا رکھے ہوئے تھے, علی نے آگے ان سب کے خداؤں کو کاٹ کے رکھ دیا. عملاً بتایا اللہ وہ ہے, کوئی اور نہیں. توجہ ہے. اور جب آخری رہ گیا, توجہ ہے, آخری رہ گیا وہ ذرا اونچا اللہ تھا, اونچا رب تھا نا. ان کا رب میں لفظوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں, گئی اپنا اونچا تھا. تو آپ دیکھا کہ اس کو پیغمبر نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں, یہ بھی کاٹنا ہے اور سارے خدا تو نہیں کاٹنے ہیں. حقیقی رب رہنا ہے, حقیقی اللہ رہنا ہے. تو آپ اس کو کہا گھبراؤ نہیں, میرے کندھے حاضر ہیں, میرے شانے حاضر ہیں. عجیب ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اپنے اپنے کندھے آگے کیے, علی کو سوار کیا, علی سوار ہوئے, اس آخری بت کو کاٹا. لیکن علی اتنے بلند ہو گئے تھے کہ علی یہ بات میں بھی کہتے تھے کہ اگر مجھے کوئی چاہتا کہتا تو میں آسمان سے تارے توڑ دیتا.
کہا، جو علماء نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا، میرے پیغمبر نے کہا یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق بھی کنی، علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، یا علی خوشا بحال تو۔ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا اس عبارت کو، یا علی خوشا بحال تو، علی تجھے مبارک ہو، پیغمبر کہہ رہے علی تجھے مبارک ہو کہ کار حق بھی کنی، تو حق کا کام کر رہا ہے، وہ خوشا بحال من، اور پیغمبر اپنے آپ کو مبارک دے اور مجھے مبارک ہو کہ بار حق بھی کشن، میں نے حق کو اٹھایا ہوا۔ بڑی مہربانی، اللہ کو سلام کرتا ہوں۔ تو تشیع کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ اس حوالے سے ہمیں مشرک ہے، ہم نے خدا کے مقابل کسی کو خدا مان لیا، اس کی ذات کے مقابل کسی ذات کو لے آئے ہیں، اس کی صفات کے مقابل ہم اس کی صفات جو اللہ کی صفات ثبوتیہ یا صفات سلبیہ، ہم تو بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ صفات ثبوتیہ جو ہم کہتے ہیں، عملاً کہتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ صفات اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ کل عالم نہیں تھا آج عالم ہو گیا، کل قادر نہیں تھا آج قادر ہو گیا، کل حی نہیں تھا آج حی ہو گیا، کل مدرک نہیں تھا آج مدرک ہو گیا، نہیں، وہ جب سے اللہ ہے تب سے حی ہے، جب سے اللہ ہے تب سے قادر ہے۔ یہ تو لفظیں ہیں، کمزوری ہے اس زبان کی کہ ہمیں مجبوراً یہ جب تب کے لفظ بول، وَإِلَّا یہ اللہ کی شان کے مقابل ہم کہیں جب سے اللہ ہے، جب سے اللہ سے، تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا وقت تھا کہ اللہ اللہ نہیں تھا، نا بھائی، توجہ ہے یا نہیں؟ اس کی صفات بھی اسی کے ساتھ مسلسل ہیں، اور ہمارا اللہ پر تو اتنا ایمان ہے، ہم اپنے ایمان کو بھی چیک کر، ہمارے ایمان کو بھی چیک کر۔ اللہ کے کتنے نام کہے جاتے ہیں؟ 99 نام آپ کہہ رہے ہیں، مشہور یہی ہے کہ آپ کا بھی ایمان 99 ناموں پر ہے۔ یہ 99 جو نام ہے ان میں ایک نام ذاتی ہے، لفظ اللہ، باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی ہیں، یعنی اللہ کی صفات ہے، وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا رحمان ہے، رحم کرنے والا رحیم ہے، عالم ہے، علیم ہے، توجہ ہے یا نہیں، قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، یہ ساری یہ صفات ہیں۔ لیکن کیا کہو گے تشیع کے اندر آ کے دیکھو، تشیع کے نزدیک اللہ 98 صفات کا اللہ نہیں، ایک نام تو ذاتی ہو گیا، باقی تھا میں نام نہیں۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں لا حد ولا محدود، ہمارا وہ اللہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ محدود ہے، اس کو آپ محدود نہیں، آپ نے 98 نام کا کہا تو اس کا مطلب ہے 98 صفات کے ساتھ اللہ ختم نہیں۔ لا حد، جاؤ ناظم لاغا میں پڑھو، لا حد ولا محدود، ہمارا اللہ وہ ہے نہ حد بندی اس کی جا سکتی ہے نہ اسے محدود کیا جا سکتا ہے، بلکہ امام نے ایک دعا میں 1000 صفاتی نام لیے اور کہا میرا اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ تو پھر بھی شیعہ کافر، پھر بھی شیعہ مشرک، ہم نے اللہ کی ذات کے مقابل کسی کو ذات کو کھڑا نہیں کیا، اللہ کی صفات کے مقابل کسی کی صفات کو نہیں لائے، اللہ کے افعال کے مقابل کسی کے افعال کو نہیں لائے۔ اس لیے ہم تو یہ بھی قائل ہیں، عجیب ہے جو یہ قائل ہی نہیں کہ اللہ نظر آئے گا وہ مشرک ہو گئے، جو کہتا ہے اللہ نظر آئے گا دیکھتا ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، قرآن میں اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ سے کہا تھا نا تو نہیں دیکھ سکے گا، عجیب ہے اپنا عقیدہ دیکھ، تو کہتا ہے میں خدا سے ملاقات کروں گا، تو اپنے خدا کو مجبور بھی مانتا ہے، تو اپنے خدا کو حلول کا بھی قائل ہے، تو اپنے خدا کو تخت میں بھی لے آتا ہے، تو اپنے خدا کو کرسی پہ بھی اٹھا دیتا ہے، اور تو پتہ نہیں اپنے خدا کو کہاں کہاں داخل کر لیتا ہے۔ یہ تیرا عقیدہ توحید ہے، اور تشیع کا عقیدہ خالص ہے، خالص، نہ علوم کا قائل، نہ جسم کا قائل، نہ مرکب کا قائل،
اللہ کو محتاج نہیں مانتے، ہم اللہ کو غنی مانتے ہیں۔ چلے جی یہ جملہ آگے کریں، پھر کافر کس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے؟ ہم نے کیا نبی کو نہیں مانا، یا ہم نے تھوڑا نبی کو مانا ہے، یا نبی کے مقابل کسی اور کو ہم جزوی نبی و نبوت کے قائل ہو گئے؟ یہ جزوی نبوتیں تیری کتابوں میں اور تیرے مذہب میں موجود ہیں، ہمارے مذہب میں جزوی نبوتیں بھی نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان اور ایمان ہے، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اعلان کرنے کی یا تنظیمیں بنانے کی یا جلسے بنانے کی اور منانے کی کہ ہم ختم نبوت کے لیے تحریک جلائیں۔ ہمارا عقیدہ امامت بتاتا ہے کہ ہم پیغمبر کے بعد کسی کی نبوت کے قائل نہیں۔ ہمارا عقیدہ امامت ہوتا ہے، ہمیں کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں کہ ہم تحریک چلا کے ثابت کریں ختم نبوت۔ ہمیں کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کتابیں سے ثابت کریں گے ختم نبوت، نہیں، ہمارا عقیدہ امامت دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ تو میں یہاں بھی ایک جملہ کہہ لیتا ہوں اور وہ آپ کی خدمت میں آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہم نے تو علی کو کبھی نبی اور رسول نہیں ماننا، تو اللہ کیسے ماننا؟ ابھی میں نے کہا ہماری ختم نبوت ہمیں کسی تحریک کی ضرورت، تو ہم نے تو علی کو نہیں کہتے، ہم علی کو رسول کہتے ہیں۔ جو نبی اور رسول نہ کہے وہ اللہ کیسے کہہ دے گا؟ توجہ ہے یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارا کلمہ تو ہے، اس لیے علی ولی اللہ، اللہ نہیں، اللہ کا ولی۔ ختم ہو گئی بات علی کے لیے۔ وسیع رسول اللہ، رسول نہیں، رسول کا وسیع۔ ہمارے کلمے میں ہمارا عقیدہ واضح ہے، علی ولی اللہ، اللہ نہیں، اللہ کا ولی ہے۔ وسیع رسول اللہ، رسول نہیں ہے، رسول کا وسیع ہے۔ خلیفۃ بلا فصل، ہم سمجھ ہیں جہاں تجھے تکلیف ہے، نہیں غور فرمایا آپ نے، ہم سمجھتے ہیں جہاں تجھے تکلیف ہے، اور جس تکلیف کی بنا پہ کبھی ہمیں مشرک بناتا ہے، کبھی کافر بناتا ہے، بھائی جو بنا یہ ہم کہتے رہیں گے خلیفۃ بلا فصل۔ ہم بربلا کہتے ہیں، خلیفہ بلا فصل جہاں تکلیف ہے۔ آپ جو سوشل میڈیا کھولیے، آپ کو بڑے بڑے داڑھ جھاڑیاں رکھے ہوئے کہتے ہیں شیعہ گالی دیتے ہیں، شیعہ گالی دیتے ہیں۔ بھئی کون سی شیعہ گالی؟ یہ خلیفہ بلا فصل گالی ہے، گالی ہوئی ہے۔ تمیز آدمی تجھے سمجھ نہیں آتی، یا تو عربی کا ترجمہ نہیں آتا، عربی نہیں آتی، یا پھر بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ خلیفہ بلا فصل اتنا عام کلمہ ہے، نہیں ان کے لیے میں کہیں کہ گالی ہے، یہ گالی ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے کہیں گے آپ کو ان کے لیے گالی؟ ان کے لیے بھی گالی نہیں۔ حق کو پہچاننا، حقیقت کا پہچاننا ان کی ذمہ داری ہے، کہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کل مرنا ہے، اگر حساب دینا ہے، علی کی امامت سے انکار کر کے بھاگے گا کہاں؟ جائے گا کہاں؟ جنت کی بو نہیں پا سکتا جو علی کو امام نہ مانے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ 70,000 میل تک جنت کی خوشبو جاتی ہے۔ جو علی کی امامت اور ولایت کا انکار کرے گا وہ جنت جانا تو دور کی بات ہے۔ آپ نے جملہ کہہ کے مجھے دوسری طرف موڑ دیا، میں پھر ایک بات کہنا، واقفون منہم مسعونون، روکو ہی نہیں، ان سے ابھی آخری سوال ہے۔
یہ تنبیاں اٹھائے، بستر اٹھائے اور لوٹے لٹکائے جا کدھر رہے؟ واقف ہو، روکو، انہم مسئولون۔ ابھی ان سے آخری اور لازمی سوال ہے۔ کون سا؟ آخری اور لازمی۔ سوال بھی آخری اور سوال بھی لازمی۔ اتنا لازمی اگر اس سے فیل ہو گئے تو باقی سارے جواب ختم۔ اگر یہ پاس کر لیا تو باقی جو پاس کیے ٹھیک ہے۔ لازمی سوال کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ واقع ہو، جاؤ قرآن کی تفسیر اٹھاؤ، جاؤ تفسیر کبیر اٹھا دو۔ امام فخر الدین رازی آپ کا امام ہے، اور فخر الدین دین کا فخر رازی، امام فخر الدین رازی تفسیر اٹھاؤ اور اس کی تفسیر میں دیکھو واقفون منا مسئولون۔ روکو ان سے، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، حساب کتاب ختم ہوا، جنت کی طرف دوڑ لگا لی، یہ جنت جا رہے ہیں۔ ابھی ان سے کہو سوال ختم نہیں ہوا، آخری سوال ہے، روکو۔ وہ رک گئے۔ اب کیا ہے؟ نماز کا سوال دے دیا، روزے کا جواب دے دیا، حج کا جواب دے دیا، زکوٰۃ کا جواب دے دیا، یہ سارے۔ اب کیا رہ گیا؟ کہا نہیں، ابھی آخری سوال لازمی ہے۔ جاؤ اس تفسیر کو اٹھاؤ۔ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا اس آیت کے ذائل میں، وہ سوال کیا ہے؟ عن ولایت علی ابن ابی طالب۔ وہ سوال آخری ہوگا علی کی ولایت کے بارے میں، عن ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر علی کی ولایت کو مانتے ہو، اگر علی کی امامت کو تسلیم کرتے ہو، تو پھر جنت کی تمہیں ضرورت نہیں، جنت کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہیں جنت کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، جنت تمہاری مشتاق ہے۔ اور اگر علی کی ولایت اور امامت کا انکار ہے تو پھر جنت کی بو بھی نہیں۔ کہو خلیفہ بلا فضل جہاں تمہاری تکلیف ہے۔ لیکن ایک جملہ پھر رک جائیے، میں پھر پیچھے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب بھی آپ نعرے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے۔ اب تک تو آپ کن سے سوال تھا؟ واقفون منہم مسئولون۔ روکو ان سے، سوال کیا تھا؟ ولایت علی ابن طالب ولایت کا سوال آخری سوال تھا۔ اس کا مطلب پہلے سوالوں سے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ کون تھے؟ کیا کیا سوال ہوتے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ساری چیزیں تھی نا۔ تو آخری سوال پہ پہنچے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں آپ کہاں تک بات سمجھ۔ اس کا معنی یہ ہے علی کی ولایت کا سوال بھی ان سے ہوگا جو اس قابل ہوں گے، جن کے دامن میں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، تبرع ہو، تولا ہو۔ تو جن کے دامن میں یہ بات ہی نہ ہو، تو یاد رکھیے ان سے علی کی ولایت کا سوال نہیں ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ اس سے علی کی ولایت کا سوال کیا جائے اور چاہتا ہے کہ روز قیامت کو علی کی امامت میں اٹھے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو پھر نمازیں پڑھنی ہوں گی، روزے رکھنے ہوں گے، حج کرنا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ واقفون منہم مسئولون، ان سے سوال ہونا ہے۔ ان سے تو سوال ہی نہیں علی کی ولایت کا کیا جانا جن کے پاس نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میرے محترم میں پیغام دینا چاہتا ہوں، حضرت محمد فرمائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ذرا بلند آواز سے سلوات پڑھیے۔ خلیفۃ بلا فضل، یہ گالی نہیں، اب سمجھ آ گئی؟ یہ گالی نہیں، خلیفۃ بلا فضل، یہ عقیدہ واضح کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کی بنا پر تو ہمیں مشرک بھی کہہ رہا ہے، کافر بھی کہہ رہا ہے، چونکہ تجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں خلیفہ بلا فضل، کیا مطلب؟ رسول اور علی کے درمیان ہم فاصلے کے قائل نہیں، ہم رسول اور علی کے درمیان کسی خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ احترام اپنی جگہ، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ آپ کو سلام ہے، لیکن یاد رکھیے گا تشیع کی یہی انفرادیت ہے، اور تشیع اسی چیز سے ممتاز ہوتی ہے کہ علی کو خلیفہ بلا فصل مانتی ہے، مانتی رہے گی۔
یہ ترہ امتیاز ہے؟ امامت ہی تو تیرے مذہب کا ترہ امتیاز ہے۔ ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں امامت پہ بات کرتا ہوں۔ امامت ہی تیرے مذہب کا ترہ امتیاز اور انفرادیت کی علامت امامت ہے۔ اور یہ امامت خلافت بلا فصل ہے۔ علی کے بعد ہم حسن کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، حسن کے بعد حسین کو، حسین کے بعد زین العابدین کو، محمد باقر کو، 12 کے 12 یہ خلیفہ رسول ہیں۔ ان کے علاوہ ہم کسی کی خلافت کے قائل نہیں۔ تو بل پاس کرا جتنے بل پاس ہوتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ بل پاس کرا اور پاس کرا کے دیکھ لے، یہ تشیع تجھ سے ڈرنے والی نہیں ہے، یہ تشیع تجھ سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ 1400 سال 14 حکومتیں، 750 سالہ دور، بنو امیہ بنو عباس اس تشیع کو ختم نہ کر سکا۔ تو کل بل پاس کرنے یہ سمجھتا ہے تشیع ختم ہو جائے گا۔ ہم عملاً کہتے ہیں کہ تو جس بنیاد پر سنی ہے، ہم نے تو نہیں کبھی تجھے کہا کہ تو نہ مان۔ تو حضرت ابوبکر خلیفہ مانتے ہو کبھی تو تم سنی ہو، تم حضرت عمر کو خلیفہ مانتے ہو کبھی تو تم سنی ہو، تم حضرت عثمان کو خلیفہ مانتے ہو کبھی تو سنی ہو۔ ہم اسی لیے شیعہ ہیں کہ ہم علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم حضرت ابوبکر کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم حضرت عمر کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم حضرت عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے۔ کوئی گالی تو نہیں دے رہے ہیں؟ ہم کہیں کہ علی ولی اللہ تجھے گالی ہے، تو علی کو ولی نہ مانے، تو علی کو امام نہ مانے، تو پھر توجہ ہے ہی نہیں۔ یہ بل پاس ہوا، آپ کو باخبر ہونا چاہیے۔ یہ حالات جو آ رہے ہیں آپ کو تیار ہونا چاہیے، آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑنی ہیں۔ آپ پر دنیا تنگ کی جا رہی ہے میرے محترم، وہ چاہتے ہیں آپ کے امام بارگاہ تالے لگ جائے، آپ کی مسجدوں کو تالے لگ جائیں، آپ کے مدرسے بند ہو جائیں، آپ کی مجلسیں روک دی جائے، آپ کی عزاداری روک دی جائے، آپ کے ماتمداری روک دی جائے، لیکن یہ پگلے ہیں، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ یاد رکھو اس تشیع کو کاٹ لو، گردنیں کاٹ لو، علی ولی اللہ ختم نہیں ہو سکتا، یا حسین ختم نہیں ہو سکتا، لبیک یا حسین ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے نکلتا ہے۔ یہ بل تمہیں واپس لینا پڑے گا، اور یہ بل چلنے والا نہیں ہے۔ اگر سمجھ دو کہ یہ توہین ہے تو پھر یہ توہین ہم کریں گے۔ ہم بربلا کہتے ہیں، ہمارے مذہب کا امتیاز ہے، ہم کہتے ہیں ہم کسی اور کی خلافت کے قائل نہیں ہیں۔ چھپ کے کہہ رہے ہیں، ہم ڈر کے کہہ رہے ہیں، کوئی خوف زدہ نہیں ہے۔ بناؤ کبھی ایف آئی آر، کبھی فور، گھبرا تو نہیں گیا؟ کبھی ایف آئی آر، کبھی فور شیڈول، اور تم نے جلوسوں کو روک روک کے دے دیا۔ آپ یہ بل پاس کر کے بھی دیکھ لو، وہ 14 حکومتیں ختم نہ کر سکی، تیری تو ان حکومتوں کے مقابلے ہی بڑی چھوٹی سی حکومت ہے۔ اور جب تشیع بگڑ گئی اور شیعہ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ ملک تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، اس ملک کو شیعہ نے بھی اسی طرح جان اور مال دے کر بنایا، بلکہ اس ملک کو بنانے والے جو سب سے آگے تھے وہ شیعہ تھے۔ قائد اعظم کون تھے؟ فاطمہ جناح کون تھے؟ نواب محمود آباد کون تھے؟ راجہ غضنفر کون تھے؟ حبیب بن والے کون تھے؟ تشیع کا جان لگا، تشیع کا مال لگا۔ کل تو نے قائد اعظم کو بھی کافر اعظم کہا تھا، آج ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن یاد رکھ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ عجیب بات ہے، ہمیں ہمارے لیے بل، ہمیں کافر، ہمیں مشرک۔ تو 40 سال بعد نبی مان، تو کافر نہیں۔ ہم نے رسول کو 63 سالہ رسول مانا ہے، ہم نے 40 سال بعد نبی نہیں مانا۔ تشیع کا عقیدہ ہے ہمارا نبی نبی تھا کب؟
جب پیغمبر کہہ رہے ہیں تو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پانی پانیوں میں تھا، آدم کی مٹی مٹیوں میں تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ہم پیغمبر کے کہنے پہ آپ کو نبی مان رہے ہیں، تو پیغمبر کے کہنے کو نہیں مان رہا، تو پیغمبر کی نام مان کر 40 سال بعد کا نبی مانے تو بڑا مسلمان، ہم 63 سالہ رسول مانے، نبی مانے، ہم کافر۔ جو ہے یا نہیں؟ کس بنیاد پر ہمیں کافر کہہ رہا ہے؟ کس بنیاد پر ہمیں مشرک کہہ رہا ہے؟ اور ڈراؤ نہیں، موت سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ قوم یہ تو اپنی اولادوں کو خود پیش کرتی ہے۔ حجر بن عدی کے ساتھ کیا ہوا جب امیر شام نے 30 افراد کو حکم دیا کہ گرفتار کر کے فلاں مقام پہ لے جا کے ان کی گردن کاٹ دو؟ جرم کیا تھا؟ علی ولی اللہ والے تھے۔ پھر کبھی موقع ملا تو زیادہ بات کریں گے، اب ٹائم نہیں ہے، آپ نے جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ جرم کیا تھا؟ کہ علی کو امام مانتے تھے، علی کو ولی مانتے تھے، علی کو وسیع رسول مانتے تھے۔ ہاں میں یہ جملہ جاتے جاتے کہہ دوں، ولایت اور امامت نعرہ نہیں ہے، علی ولی اللہ نعرہ نہیں ہے۔ علی ولی اللہ اللہ کی ریاست اور حکومت الہیہ کا نام ہے، ریاست الہیہ حکومت الہیہ کا نام ہے۔ اس لیے علامہ ہندی نے باب ہادی عشر میں امامت کی تعریف کیا، ان الامامت ریاست العامہ علی امور الدین والدنیا، امامت وہ ریاست الہیہ ہے جو تیرے امور دین پر بھی ہے اور امور دنیا پر بھی ہے۔ فقط علی ولی اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، علی کی حکومت کو اپنے بدن پہ اس 6 فٹ کے وجود پہ لاگو کرنا، یہ ریاست الہیہ ہے۔ 30 افراد کو گرفتار کر لیا گیا جن میں حجر بن عدی اور ان کا بیٹا بھی تھا۔ جب اس مقام پہ لے جایا گیا جہاں گردنیں اتارنی تھی تو اتاری جانے لگی گردنیں، تو حجر بن عدی کی طرف بڑا تلوار لے کے کہ گردن اتاری جائے۔ حجر نے کہا ٹھہر جاؤ، جانتے نا حجر صحابی رسول کا، ٹھہرو کا کیا کہتے ہو؟ معافی مانگنا چاہتے ہو؟ موت سے ڈر لگا کہ نہیں موت سے نہیں ڈرا؟ کہ پھر کہا پہلے میرے جوان بیٹے کی گردن کاٹو، یہ میرا پیغام بھی ہے اور میں بعد میں 2 جملے مسائل کے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ کہا پہلے میرے سامنے جب میرے جوان بیٹے کی گردن تھا، یہ شیعہ قوم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو قربان کرتی ہے، اس قوم کو تو ختم کیسے کر سکتا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، کہا ہم نے تو دیکھا ہے ماں باپ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے مارو، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہماری اولادیں ہمارے سامنے مر جائے، تو عجیب بات ہے، تو کہہ رہا ہے پہلے میرے بیٹے۔ کہا بالکل میں کہہ رہا ہوں پہلے میرے بیٹے کو کاٹو۔ کا کیوں؟ کہ اس لیے میں اطمینان کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، اس اطمینان کے ساتھ کہ میرا بیٹا علی کی راہ پہ قربان ہوا۔ یہ قوم تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو علی کے راستے میں قربان کرنے والی ہے۔ ہمارے نزدیک جان کی قیمت نہیں ہے، مال کی قیمت نہیں ہے، ہم عزاداری کریں گے، ہماری مجلسیں ہوں گی، ہماری ماتمداری ہوگی، ہمارے زلزلہ نکلیں گے، ہمارے علم نکلیں گے، ہمارے تعزیے نکلیں گے، ہمارا یہ سب شعائر الہی اور شعائر اللہ، یہ سب چیزیں عبادتیں ہیں، یہ قائم رہیں گی، ہم رہیں یا نہ رہیں۔ ہم نے تو ان کو مانا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ابھی مولانا پڑھ رہے تھے مسائل علی کی بیٹی کا، مجھے بھی چوئی صغیر صاحب نے کہا، یہی کہا کہ جناب زینب کے مسائل پڑھنا ہے، حقیقت یہی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں تمہاری دشمنیاں شاید ہم برداشت کر لیتے اگر مردوں تک رہتی، تم تو بیٹیوں تک آ گئے، نہ تم نے رسول کی بیٹی کو چھوڑا، نہ علی کی بیٹی کو چھوڑا اور نہ حسین کی بیٹی کو۔ کل جب رسول کی بیٹی کو تماچا پڑ رہا تھا نا، اگر مسلمان اس دن اٹھ جاتے نہ علی کی بیٹی کو تماچے پڑتے نہ حسین کی بیٹی کو تماچے پڑتے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ بیویاں تھیں کہ انہیں شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا جائے؟
جو ماں کی قبر میں بھی رات کی تاریکی میں جاتی تھی، دن کی روشنی میں ماں کی قبر پہ کبھی نہیں گئی تھی کہ بیٹیاں، اور وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہو جاتے تھے، نکل آتے تھے محلے میں اور گلی کوچوں میں اعلان کرتے تھے اہل محلہ آج باہر نہ آنا، اس لیے کہ فاطمہ کی بیٹیاں اپنی ماں کی قبر پہ جانے والی ہیں۔ امیر تیمور جب شام فتح کر کے شام میں داخل ہو گیا نا، تو اس نے کچھ لوگوں کو کاٹا، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس کے دل میں کچھ ہے، تو نرم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ بیچ دیا۔ شجرہ طوبہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ تاکہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، نرم ہو جائے، ہمارا قتل عام بند کر دے۔ کہا ہم اپنے بادشاہ کی بیٹی ایک ہی بیٹی ہے، اور بادشاہ کی بیٹی زیادہ خوبصورت ہے، تو اس کا رشتہ تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ٹھیک ہے، میں نے رشتہ قبول کر دیا۔ کہا اسے لے جاؤ، حمام وغیرہ نہلاؤ اور تیار کرو، اور پھر عروسی لباس پہنایا گیا۔ اس نے اپنا ایک غلام بھیجا، کہا اونٹ لے جاؤ، اور اونٹ پہ کوئی کچاوا بچاوا کوئی چیز کپڑا نہیں ڈالنا۔ اور جب وہ بادشاہ کی بیٹی تیار ہو کے باہر نکلنے لگی تو یہ ملازم اونٹ، خالی اونٹ پشت کا، ننگے پشت کا اونٹ لے کے پہنچا۔ وہ پریشان ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے امیر تیمور نے بھیجا ہے کہ تمہارے بادشاہ کی بیٹی اس پہ بٹھا کے لائی جائے اور بازار سے لائی جائے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ وہ لوگ پیٹ اٹھے، کہا ہمارے بادشاہ کی بیٹی ہے، اور اونٹ بھی بے پنانا، اور وہ بھی بازار میں۔ دوڑے آئے امیر تیمور کے پاس، ہماری عزت ہے، ہمارے بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ ہمارے برداشت نہیں ہو سکتا۔ امیر تیمور نے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہا تم تو آتی ہو، تم تو نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھیلاتے ہو۔ آج رکو میرے اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ تم نے نبی کی بیٹیوں کو گھمایا ننگے سر بازاروں میں، تم تو آتی ہو۔ کیا تمہاری بیٹی بادشاہ کی بیٹی سے بھی کم تر تھی؟ فاطمہ کی بیٹی زینب۔ یہ کبھی علی سے پوچھ۔ آج رکو میرے اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، خدا آپ کا گریہ قبول کرے۔ دکھ ہی یہی ہے۔ ابھی کہتے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ شیعہ مر کیوں نہیں لگے؟ وہ علی کی بیٹی، کبھی علی سے تو پوچھو۔ جب زخمی حالت میں لایا گیا، دروازے کے قریب پہنچے، حسن بیٹا ذرا مجھے یہاں رکھو۔ رکھ دیا گیا۔ جی بابا۔ بیٹا انہیں کہو واپس چلے جائے۔ کیوں بابا؟ بیٹا تو جانتا نہیں اندر میری بیٹی زینب ہے، میری بیٹی رقیہ ام کلثوم ہے۔ میں دوبارہ نہیں کرتا ان کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک۔ میں کہوں گا یا نہیں، آج آپ زینب کے رونے کی گریہ کی آواز برداشت نہیں کر سکے۔ پتہ نہیں علی زین العابدین نے کیسے برداشت کیا۔ کہتے ہیں دوسرا یا تیسرا دن تھا، زخمی ہوئے میرے مولا کو، سر دو حصوں میں ہے اور بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ دروازے سے امام حسین داخل ہوئے، میرے مولا کی نگاہ پڑے۔ کہا حسین بیٹا میری جلدی اور بات سنو۔ امام حسین نے جلدی جلدی قدم اٹھائے۔ جی بابا۔ بابا کے پاس آ کے کھڑے کرو کے کہا بیٹا، کیا جی بابا؟ کہا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ سنیں گے جملہ؟ کہا بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ جب پوچھا نا زینب کہاں ہے، علماء نے لکھا حسین رو پڑے۔ کہا بیٹا میں نے تیری بہن کا پوچھا تو رو پڑا ہے؟ کہا بابا کیوں نہ رو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تیری پشت پہ تو کھڑی ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ آزادارو مجھے بتاؤ، وہ بی بی جو باپ کے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتی تھی، مجھے بتاؤ اسے ابن زیاد کے سامنے، اسے امیر شام کے سامنے، اسے یزید کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، اور وہ بھی ننگے سر۔ کہا بابا اس لیے رو رہا ہوں کہ زینب تیری پشت پہ کھڑی ہے۔ میرے مولا نے کہا زینب بیٹا ذرا سامنے آؤ نا۔ اب جیسے ہی میرے مولا نے کہا زینب سامنے آؤ، علماء نے لکھا ہے بی بی سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ سنیں گے جملہ؟ 2-4 منٹ اور لینا چاہتا ہوں، سنیں گے جملہ؟ جی بابا۔ جی بابا سر جھکا کے آہستہ سے پوچھا جی بابا۔ کہا زینب بیٹا میں جانتا ہوں تو بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے، بیٹا تو بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہے،
بیٹا دیکھ تیرے بابا کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، بیٹا ذرا کرنا تلاوت، پڑھ قرآن تاکہ میری تکلیف میں آفاقہ ہو۔ جب میرے مولا نے کہا نا بیٹا پڑھ قرآن، علماء نے لکھا ہے خدا کی قسم، بی بی کا ایک رنگ آنے لگا، ایک رنگ جانے لگا، اور بدن میں کب کبھی تاری ہو گئی۔ امام حسین نے ہاتھ باندھ لیے اور بابا کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، کہا بابا اپنا حکم واپس لیجیے، میری بہن زینب مر جائے، میری بہن زینب مر جائے گی، آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ وعزاداروں مجھے بتاؤ، وہ بی بی جو باپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی، اسے یزید کے سامنے خطبے دینے پڑے۔ بس 2-3 منٹ، ایک قدم اور آگے نے شام غریباں، جلے خیمے، جلے ہوئے خیموں کے آگے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ پسر صاحب نے فوج کی طرف منہ کر کے کہا دیکھو وہ علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں، تم میں سے کوئی نکلے اور علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتار کے لائے۔ پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، اور میں تو پڑھ رہا ہوں۔ کہتے جب پسر صاحب نے کہا نا تو علی کی بیٹی اس کے سر سے چادر اتار کے لاؤ، فوج 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کہا پسر صاحب ہم نے عباس کے بازو کاٹ دیے، ہم نے اکبر کا سینہ زخمی کر دیا، ہم نے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہم نے اسود کو حسین کے ہاتھوں پہ مار دیا، ہم نے حسین کا گلا کاٹ دیا، اب ہم سے علی کی بیٹیوں کے سر سے چادر نہیں اتاری جاتی۔ کہتے جب فوج پیچھے ہٹی نا تو ایک لعین باہر نکلا جسے خولی کہا جاتا ہے، وہ پسر صاحب کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہتا مجھے دے اجازت اور یہ دے تلوار، میں لاتا ہوں چادر اتار۔ علماء نے لکھا ہے جب خولی کو گرفتار کر کے لایا گیا نا امیر مختار کے پاس، تو امیر مختار ہر ظالم سے پوچھتا تھا بتا تو نے کیا ظلم کیا، اس سے بھی سوال کیا بتا تو نے کیا ظلم کیے۔ خولی کہتا مختار مجھ سے نہ پوچھ، خدا آپ کو سلامت رکھے، مختار مجھ سے نہ پوچھ، میں نے ایک ظلم نہیں میں نے کئی ظلم کیے، کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا، کہا بہتر ہے مجھ سے نہ پوچھ، کہا نہیں بتانا پڑے گا۔ کہتا مختار اگر پوچھنا ہی چاہتا ہے تو سارے ظلم نہیں بتاتا، ایک ظلم بتاتا تو برداشت کر لے گا۔ کیا کہتا مختار میں وہ ہوں جس نے زینب کے سر سے چادر پھیرا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ کہا مختار میں وہ ہوں جس نے زینب کے سر سے چادر کو اتارا۔ کہتا مختار جب پسر صاحب سے میں نے لی نا اجازت اور میں چلتا چلتا وہاں جہاں علی کی بیٹی تھی کھڑی، وہاں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے ہاتھ بڑھا کے کہا زینب 2 چادر۔ میں نے تو پڑھ لیا، آپ نے سن لیا نا، یہ تو بی بی میں پوچھو کیا قیامت گزری جب اس ظالم نے ہاتھ بڑھا کے چادر مانگی ہوگی، زینب پر کیا گزری، کہا زینب 2 چادر۔ کہتا مختار جب میں نے کہا نا زینب چادر 2، علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا۔ سنے گا جملہ؟ کہتا میں سمجھ گیا جو چادر دینے والی نہیں ہے۔ مختار پھر میں نے کیا کیا، میں نے ہاتھ بڑھایا اور بی بی کے سر پہ ڈالا اور میں نے چادر کو کھینچنا شروع کیا۔ کہتا ہے مختار میں چادر کھینچتا جاتا تھا، بی بی اپنے آپ کو لپیٹتی جاتی تھی، میں چادر کھینچتا جاتا تھا، بی بی لپیٹتی جاتی تھی اور چادر نہ اتری۔ مختار میں نے کیا کیا، میں نے چادر کو چھوڑا، میں دور جا کے کھڑا ہوا اور وہاں سے میں نے تازیانہ نکالا۔ سنے کے جملہ؟ کہتا میں نے سر پہ گھمایا اور وہاں دوڑ لگائی، دوڑتا ہوا آیا، علی کی بیٹی کھڑی تھی، اس کے سر پہ میں نے تازیانے مارے شروع کیے۔ کہتا ہے مختار میں نے اتنے کوڑے مارے، میں نے اتنے تازیانے مارے، بی بی کا ہاتھ زخمی ہوا، بی بی کا سر زخمی ہوا اور ایک چادر